علم روشنی کا سفر تنویر الحسن کے ساتھ۔ ہیلو السلام علیکم، میں ہوں تنویر الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علم روشنی کا سفر۔ آج ہم آئے آج کے ماحول پہ بات کریں گے اور اس کے پیچھے سازشیں جو لوگ کر رہے ہیں اور وہ دکھا بھی رہے ہیں، لیکن ہم نے چشمہ پہنا ہوا ہے، ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نوکریاں جا رہی ہیں تو جانے دیجیے، ہمیں اس سے کیا۔ اچھا چلیں، بہرحال اس کے پیچھے کون ہے، کون سازش کر رہے ہیں، یہ ہم آج جانیں گے، اور ہمیں کیا کیا یعنی کہ اس بنیاد پر کیا کیا چیزیں یعنی کہ سامنے آئی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور ضرور اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی سب سے پہلے تو میں اس چیز کو واضح کروں جو کہ آپ کے سامنے اس کو دکھائیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ابھی اپریل میں انہوں نے میگزین شائع کیا ہے، دی اکانومسٹ، دنیا کا سب سے بڑا میگزین ہے، یعنی اسے ورلڈ دیکھتا ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ ایگزیکٹلی اب اس میں کیا شائع کیا جا رہا ہے، ایگزیکٹلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میگزین ہے، اس میگزین پہ کیا ہے، ایوری تھنگ، سب سے پہلے اوپر جو ہیڈ لائن لکھی ہوئی ہے وہ دیکھیں، ایوری تھنگز انڈر کنٹرول۔ ایگزیکٹلی اب میرے خیال سے کوئی اتنا بچہ نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا۔ اس کے نیچے بگ گورنمنٹ کون سی ہے بھائی، یہ بگ گورنمنٹ، اس کے نیچے دیکھیں بگ گورنمنٹ لکھا ہوا ہے، لبرٹی اینڈ دی وائرس۔ ہم نا ایک معصوم بچے بنے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ایگزیکٹلی اس میگزین میں دیکھیں ایک کتا ہے اور کتے کے گلے میں رسی ہے، اور اس کتے کی رسی ایک بندے کے ہاتھ میں ہے، اور سیملی اس کتے کی طرح وہ بھی کتا بنا ہوا ہے، یعنی ڈاگ۔ اب ایگزیکٹلی پیچھے دیکھیں ایک ایسا ہینڈ ہے، ان دونوں کی رسی یعنی اس ہیومن جو ہے نظر آ رہا ہے، اس ہیومن کی رسی جو ہے اس تھرڈ پرسن کے ہینڈ میں ہے، جسے بگ گورنمنٹ ثابت کیا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، ہمیں علم ہوتا، ہمارے پاس علم ہوتا یا ہم نے کبھی سیکھا ہوتا تو ہمیں یہ سمجھ آتا، ویسے تو ہم ننھے منھے بچے ہیں۔ اچھا اب یہ کتے والی مثال جو ہے کون لوگ ثابت کر رہے ہیں، یہ کیوں ثابت کیا ہے کتے کی مثال، اس پہ بھی ابھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ یہ کتا جو ہے کس کو نومینیٹ کر رہا ہے اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے، چلیں اب اس پہ بات کرتے ہیں، اس ڈاگ پر۔ یہ جو یہودیوں کی کتاب ہے نا، دو کتابیں ہیں، ایک مشنی اور جمورہ، ان دونوں کا کیا ہے، کمبینیشن ہے، یعنی ان میں سے انہوں نے ایک کمبینیشن نکال کر ایک تالمود کتاب بنائی ہے انسانوں نے، اور کہتے کیا ہیں کہ یہ کتاب الہی یعنی کہ گاڈ کی طرف سے آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تالمود کتاب نکالی ہے اور یہ 37 جلدوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا غیر یہودی لوگ جو ہیں، اب غیر یہودی لوگوں کے بارے میں یہ یہودی کیا تصورات رکھتے ہیں اور کیا اس کتاب میں لکھا گیا ہے، ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ اس کتے سے مثال ہے، کیا لکھا ہوا ہے، یہ بھی ایگزیکٹلی ہم ڈاگ کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ لیں گے، دین اس کے بعد اس ڈاگ کو یعنی کہ ڈیفائن کریں گے۔ اچھا کیا لکھا ہوا ہے تالمود کتاب میں، کیا لکھا ہوا ہے،
یہودیوں کی روحیں غیر یہودیوں کی روحوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ یہودیوں کی روحیں خداوند کا جز ہیں، اس طرح جس طرح بیٹا باپ کا جز ہے۔ نعوذ باللہ، کتنی غلط بات لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ پہ آئے ہیں۔ یہودیوں کی روحیں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ خواب ہے ان کا۔ اچھا، اسی پہ آیت ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی پر آیت ہے، یہودیوں کی روحیں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اس لیے غیر یہودیوں کی روحیں شیطانی اور حیوانیات کا ارواح کی مانند ہیں۔ یہ یعنی کہ تالمود کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جنت یہودیوں کے لیے مخصوص ہے، یعنی مخصوص ہے جنت یہودیوں کے لیے، اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور گوہم یعنی غیر یہودیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، غیر یہودی جیسے ہم ہیں، ان کی نظر میں ہم یعنی کہ جہنمی ہیں، اور جنت ان کی نظر میں ان کے لیے ہی بنی ہے۔ اچھا، اس پہ قرآن مجید میں آیت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اب وہ پڑھتے ہیں۔ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 79۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ انہیں چھو ہی نہیں سکتی، ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تم جو یہ بات کر رہے ہو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت جو ہے یہودیوں کے لیے ہے اور غیر یہودی جہنمی ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ جنت ہماری ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس ڈاگ کو ڈیفائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کتے کو ڈیفائن کرتے ہیں جو ایک بندے کے ہاتھ میں، اور اس بندے کی رسی ایک ایسے پرسن کے ہاتھ میں جو سپر پاور خود کو واضح کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں اسی تالمود کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین سے برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج نہ نکلتا اور نہ ہی آسمان سے پانی برستا۔ جس طرح انسان حیوان پر فضیلت رکھتا ہے، یعنی انسان جو ہے حیوانیات پہ فضیلت رکھتا ہے ایگزیکٹلی، اسی طرح یہودی دوسری اقوام پر فضیلت رکھتا ہے، یعنی ہم جیسے لوگوں پر۔ یہودی کہتے کہ ہم جو ہیں ان پر افضل ہیں، ان کی سوچ ہے۔ اچھا، اسی طرح یہودی دوسری اقوام پہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اجنبی غیر یہودی یعنی غیر یہودی کتوں کی طرح ہیں، یعنی ان کی نظر میں جو کرسچنز ہیں، مسلمز ہیں، یہ کتوں کی طرح ہیں۔ ان کی کتاب تالمود میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے لیے کوئی عید نہیں، کیوں نہ کہ عید کتوں کے لیے خلق نہیں ہوئی، بلکہ کتا بھی غیر یہودیوں سے زیادہ بافضلت ہے۔ اجنبی غیر یہودی خدا کے دشمن ہیں، نعوذ باللہ، توبہ استغفر اللہ۔ اور سور یعنی سور جو ہے، سور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اجنبی غیر یہودی یہودیت کی خدمت کے لیے انسان کی صورت میں خلق ہوئے، یعنی کہ غیر یہودی جو ہیں لوگ، وہ یہودیوں کی خدمت کے لیے خلق ہوئے گئے ہیں، ان کی خدمت کریں گے ہم لوگ۔ تو میرے خیال سے آج کا جو یہ ٹائم گزر رہا ہے، شاید ان کی سوچ سے بہتر ہو کر گزر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہم جو کماتے ہیں، پیپسی، کوکا کولا، نیسلے، یہ کس کی ہیں کمپنیز؟ آپ دیکھیں کس کی خدمت ہو رہی ہے۔ آپ نیسلے پیتے ہیں، ہم پیپسی، کوکا کولا پیتے ہیں، کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ آپ پیپسی کو اگر ڈیفائن کریں، اس کا یعنی کہ
ہر ورڈ کے ایک میننگ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. پیپسی پیپسی تو ہم بولتے رہتے ہیں. بہرحال یہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی, اس پہ اگر ڈیفائن کریں تو بہتر جانتے ہوں گے پیپسی, کوکا کولا, نیسلے, ایسی بہت سی کمپنیز کس کی ہیں اور ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں ابھی. اچھا, اور دوسری ایک اور بات ہے, پھر آگے آتے ہیں, ایک اور میگزین پھر شائع ہوا. یہ تو ہو گیا یعنی کہ جو اپریل میں ہوا تھا میگزین. اب نیکسٹ میگزین میں آتے ہیں. نیکسٹ میگزین جو آیا اس کا جو ٹائٹل ہے ایگزیکٹلی آپ دیکھ رہے ہیں, یور کنٹری نیڈس می. آپ کے ملک کو میری ضرورت ہے. آپ پینڈیمک آف پاور گربس, طاقت پکڑتی ہے. بہتر جانتے ہوں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب دوسرے ٹاپک پہ آئیں. دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ میگزین ایک یعنی کہ اگلا شائع ہوا ہے, اس پہ واضح ہیڈ لائن میں لکھا ہوا ہے دی پالیٹکس آف پینڈیمک, وبائی امراض کی سیاست. کھل کر کہہ رہے ہیں, ہم مزے سے گھروں میں بیٹھ کے خود کو وہ کیا ہوا ہے, محفوظ کیا ہوا ہے, ڈرے بیٹھے ہیں. کب تک چلے گا یہ؟ اس کے بعد یہ کچھ اور چھوڑ دیں گے, پھر یہی حال ہوگا. کچھ سمجھ نہیں آتا. اچھا, اب دیکھیں دی ایلومناٹی پروٹوکول بک ہے, وہ آپ ایگزیکٹلی گوگل پر سرچ بھی کریں تو ہمیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ان کے جو بزرگانہ لوگ تھے وہ کیا بے وقوفانہ باتیں لکھتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب اور کہتے ہیں یہ احکام الہی ہے. سب لکھا ہوا ہے جو آج ہو رہا ہے. اور ایگزیکٹلی دی پروٹوکول بک میں بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو بزرگ بے وقوفانہ حرکتیں کر کے جا چکے ہیں, آج وہ ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہیں. ہمیں ہر ممکنہ ذریعے سے ایک ایسی سپر گورنمنٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے, اجاگر کرنا ہوگا جو رضاکارانہ طور پر اطاعت قبول کرنے والوں کو مکمل تحفظ کی ضمانت دے. اب یہ بک ہے دی ایلومناٹی پروٹوکول بک, اور تلمود بھی پڑھیں. تلمود کی بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کون سے پیج پہ ہے اور کون سا ان کے پتہ نہیں, مجھے تو کنفرم نہیں ہے جز ہے یا ورسز ہے. تو یہ ایگزیکٹلی دیکھیں, اس پر جا کر تلمود کی بک میں آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور ایگزیکٹلی غیر یہودیوں کو وہ کتوں کی مثال سمجھتے ہیں, اور وہ کتے کی رسی ایک ہیومن کے ہاتھ میں, یعنی کہ وہ ہیومن جو نامینیٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ نامینیٹ ہو رہی ہے, اور اس گورنمنٹ کی رسی اس بگ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے جو کہ نیو ورلڈ آرڈرز لانا چاہتے ہیں. تو پلیز آنکھیں کھولیں, عقل کھولیں, دنیا کو دیکھیں, ورنہ آپ کے گھر کے بچوں پر ایسی آفت ٹوٹے گی کہ خدا کرے کہ سب سے یہ آفت دور رہے. اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اور اپنا خیال کیجیے گا, اور جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا, اور آنے والی ہر علم کی سچائی آپ کو ملتی رہے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.